دو حکمتیں عرض کر کیے دیتا ہوں۔ ایک حکمت تو یہ ہے، یہ نیک اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں پھر نیک اعمال عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ سن لیجئے، جب یہ نمازیں فرشتے لے کے جاتے ہیں، یا اللہ فجر کی نماز میں ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا، عصر کی نماز میں تیرے بندوں کو دیکھا، یہ اعمال اللہ کے حضور جا کے سفارش کرتے ہیں۔ تلاوت، کلمہ طیبہ اور صدقات و خیرات، سارے کے سارے اعمال حسنہ، جب یہ اعمال حسنہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، صرف پیش نہیں ہوتے، پھر یہ اعمال حسنہ بندوں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان اعمال کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیسری وجہ یہ بیان فرمائی، فرمایا شعبان، فرمایا وہ مہینہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں پورا سال میں جو فوت ہونے والے ہیں، فوت ہونے والوں کے نام لکھ کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر فرما دیا، لیکن اس سال میں جنہوں نے فوت ہونا ہے، اس شعبان سے لے کے آئندہ شعبان تک ان کے نام فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، میں چاہتا ہوں جب میرا وقت، آخری وقت فرشتوں کو بتایا جائے اور میرے دنیا سے جانے کے مراحل فرشتوں کو بتائے جائیں، میں چاہتا ہوں میں اس وقت بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اس شعبان میں جب فرشتوں کے سامنے ہمارے موت کا پروانہ اور ہماری موت کے کاغذات فرشتوں کو دیے جا رہے ہوں، اللہ کرے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں، نیک اعمال کی حالت میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں ماہ رمضان کی بھرپور تیاری فرمائی ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھ کے۔ شعبان کا اکثر مہینہ آپ نے روزے رکھے، سوائے 2-4 دنوں کے آپ نے روزے چھوڑ دیے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور کمزوری نہ ہو جائے، اور بتا دیا کہ فرمایا وہ امتی جس کی طبیعت کمزور ہے اور پھر طبیعت کمزور ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے اس کے لیے مشکل ہوں، پھر 15 شعبان کے بعد وہ روزے نہ رکھے، وہ شخص جو کہ سارے روزوں کی استطاعت نہ رکھتا ہو، لیکن جس کو اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ماہ شعبان میں جتنے مرضی روزے رکھوں، رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے، وہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی وہ بھرپور تیاری کا مہینہ قرار دیا ہے، بھرپور تیاری ہے ماہ رمضان کے لیے۔